سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب بکھرے موتی سے ہم آپ کو اور کہانی ایک سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے منسوب ہے اور کافی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے رات کے وقت کسی گاؤں میں پہنچے۔ گرمیوں کی اس رات میں انہیں اسی مقام پر رکنا پڑ گیا۔ وہاں ایک شخص پن چکی چلا رہا تھا۔ اس نے خواجہ نصیر الدین کی میزبانی کی اور ان سے کہا، آج رات آپ اسی چھپر کے نیچے سو جائیے جہاں پنچکی لگی ہوئی ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی خود ایک ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے چکی چلانے والے سے کہا، بہت گرمی ہے لہٰذا باہر سونا بہتر ہے۔ چکی والے نے کہا، آج کی رات بارش ہوگی۔ خواجہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلب بالکل صاف تھا اور ابر کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ ویسے بھی فلکیات کے ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے فرمایا، نہیں میں یہیں باہر سو جاؤں گا۔ خواجہ نصیر الدین باہر سو گئے، لیکن جب آدھی رات کو تیز و تند ہوائیں چلیں اور بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو مجبوراً انہیں پنچکی والے کے پاس آ کر پناہ لینی پڑی۔ یہاں آ کر انہوں نے چکی والے سے پوچھا، تم نے کیسے جان لیا کہ آج کی رات بارش ہوگی؟ پنچکی والے نے بڑے اطمینان سے بتایا، مجھے تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کتا ہے اور مجھے تجربے سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے میرا یہ کتا اسی پنچکی کے قریب چھپر کے نیچے آ کر سو جاتا ہے۔ گزشتہ رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، لہٰذا مجھے معلوم ہو گیا کہ بارش آنے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہی سب کچھ معلوم ہے، ہم تو بہت بڑے ماہر ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کو کافی حیرت ہوئی، لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینسز دیے ہیں اور انسان کو عقل دی ہے، لیکن اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کچھ دن پہلے جب تھوڑی سی گرمی پڑی تو بہت سارے جو ہے چیونٹے بڑے بڑے جو ہے وہ گھر میں داخل ہو گئے اور ہر کمرے میں چیونٹے، ہر جگہ پہ چیونٹے نظر آنے لگے۔ تو میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے کہا، پروردگار یہ کیا واقعہ ہے، یہ اتنے چیونٹے یہاں پہ کہاں سے آ گئے؟ تو مجھے یاد آیا کہ اگر ہم جناب سلیمان کی حکومت ہر شے کے اوپر تھی، اور چیونٹیوں کا واقعہ تو آپ نے قرآن حکیم میں پڑھ ہی لیا ہے ہوگا یقیناً، تو سب پہ حکومت تھی اور وہ ان کی بات بھی سمجھتے تھے اور ان کی بات سنتے بھی تھے۔ تو وہ پھر جب انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر کریں گے تو وہ واقعہ بیان ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں ان چیونٹوں کو جناب سلیمان کی قسم دوں یا ان کا واسطہ دوں تو ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ساری دوائیں آزما لی مگر کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو جب میں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی تو میں نے ان چیونٹوں کو کہا کہ تمہیں حضرت سلیمان کی قسم کہ تمہارے کھانے کا انتظام میں نے باہر کر دیا ہے، تو اب تم گھر سے چلے جاؤ، اور آپ کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن یہ بالکل ٹرو واقعہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایک چمٹا بھی نہیں تھا۔ ہاں، ایک چمٹا ضرور تھا لیکن وہ ایک کوکی کے پاس تھا، کیونکہ وہ اندر سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہ اندر چلا گیا تھا اور وہ جو ہے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اس کو پھر باہر نکالا۔ تو اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ یہ ہمیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہم ہی سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اس بات پہ افسوس بہت زیادہ ہوا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ چونٹا ہے، ان چونٹوں نے میری بات جو ہے نا سمجھ لی اور اپنے نبی کی اتنی عزت رکھی انہوں نے کہ جیسے ہی میں نے کہا وہ سب چلے گئے۔ لیکن ہم اپنے انبیاء کی، اوصیاء کی، اولیاء کی کتنی قدردانی کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمارے پاس علم کی لائبریریز بھری پڑی ہیں، کتابیں ہیں، بہت درس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑی دیر میں بھول بھال کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی صحیح مخلوق وہ مخلوق بنے کہ جس کو پروردگار عالم نے
عقل دے کے اور اس کو بہترین اکرام والا بنایا ہے اور اسے اپنا بندہ کہا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور بھی.